بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ ناظرین، آج کے دن جو بھی شخص یہ مختصر سا عمل کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام رزق کے دروازے کھول دے گا، تمام زمینوں آسمانوں کے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ آج کل ہر کوئی پریشان ہے مالی حالات کی وجہ سے، اس کو دولت کی وجہ سے، وسائل زیادہ ہیں، آمدنی کم ہے، جس کی وجہ سے ہر کوئی پریشان نظر آتا ہے۔ تو یہ وظیفہ آپ رزق اور دولت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، جو کہ نہایت ہی یہ وظیفہ جس نے بھی کیا اسی نے فیض پایا ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں، غربت، مفلسی اور تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں، غربت سے نجات چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ کر کے دیکھیں آپ آج کے دن۔ اگر آپ کی آمدنی کم ہے، آمدنی میں اضافہ چاہتے ہیں، ذاتی مکان چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، جو ناممکن لگتا ہے آپ کو وہ بھی مانگ لیجئے گا۔ میں کہتی ہوں وظیفے کے کرنے کے بعد اپنے رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، جو ناممکن لگتا ہے وہ بھی مانگ لیجئے گا۔ میرا رب دینے پہ قادر ہے، ہر چیز صرف اس کی کن کی محتاج ہے۔ بے شک دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے یا پھر بڑی سے بڑی چیز ہے۔ اپنے رب سے مانگو، مانگنے والے کو میرا رب بڑا پسند کرتا ہے، اور جو شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ ناظرین، آج جو میں وظیفہ آپ کو بتاؤں گی وہ آپ کو فوری طور پہ آپ کی جتنی بھی حاجات ہوں گی، مشکلات ہوں گی وہ آسان ہو جائیں گی۔ جو بھی حاجت، اگر 1000 حاجت کی نیت کر کے بھی آپ یہ وظیفہ کرو گے تو آپ کی ہزاروں حاجات فوری طور پہ قبول ہو جائیں گی۔ وقت کی کوئی قید نہیں ہے، آپ کسی بھی ٹائم یہ عمل کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں۔ پورے یقین کامل کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے چلتے پھرتے کثرت سے استغفر اللہ پڑھنا ہے، جیسا کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو بولتی ہوں کہ آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے اور کثرت سے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے، سجدہ کریں گے تو رب راضی ہو جائے گا، اور جب ہم کثرت سے استغفر اللہ پڑھیں گے تو رب کے راضی ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اتنی زیادہ برکات ہے کہ آپ کو میں بتانا شروع کر دوں کہ ویڈیو ختم ہو جائے گی، نہایت لمبی ہو جائے گی، لیکن برکات اور فضیلت ختم نہیں ہوں گی۔ آپ اگر کثرت سے استغفر اللہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ 70 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کریں۔ استغفر اللہ جو بھی شخص پڑھتا ہے اس کے اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو وہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ انسان کی روح بالکل پاک ہو جاتی ہے گناہوں سے۔ روزانہ استغفر اللہ پڑھنا مختصر سے کلمات ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ لو 70 مرتبہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے، بے شک، لہٰذا ہر روز استغفر اللہ، استغفار پڑھو، اللہ تعالیٰ سے اپنے سچے دل سے اپنے گناہوں کی سچے دل سے توبہ کرو، بے شک معاف کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، اولاد نرینہ چاہتے ہیں، بچوں کی اچھی جگہ رشتے کرنا چاہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، ذاتی گھر، اپنا جو بھی آپ کی حاجت، ہر انسان کے الگ حاجت ہے، الگ مقصد ہے، آپ ہر جائز مقصد کے لیے عمل کر سکتے ہیں۔ چلیں ناظرین، آئیں ملاحظہ کیجیے، توجہ کیجیے گا، وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے، اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے جو پڑھنا ہے وہ ہے درود پاک، وہ درود جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکات سب سے زیادہ ہے۔ جو بھی شخص اس کو ایک بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، 10 برکتیں نازل کر دیتا ہے۔ لہٰذا آپ نے درود ابراہیمی جو ہم درود نماز میں بھی پڑھتے ہیں اس کو 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو پیش کر دینا ہے۔
جب درود شریف 7 مرتبہ پڑھ لو تو اس کے بعد آپ نے وظیفے کا جو پہلا عمل کرنا ہے وہ ہے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کو آپ اپنے انداز میں اسی طرح 100 مرتبہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح پڑھ لیں، کوئی زیادہ یا کم تعداد میں نہیں پڑھنا۔ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ 100 مرتبہ، کوئی زیادہ تعداد نہیں ہے۔ اس میں رب کا شکر ادا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند کرتا ہے، اس کو اور نعمتوں اور رحمتوں سے نواز دیتا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں، ان کو ملا کے پڑھنا ہے، یا رزاقو یا فتاحو، یا رزاقو یا فتاحو، اے رزق دینے والے، اے بہت دینے والے، یا رزاقو یا فتاحو۔ جو بھی شخص اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر آپ پریشان ہو رزق اور دولت کی وجہ سے، برکت نہیں ہے، یا پھر غربت اور مفلسی کی وجہ سے، تو آپ یہ عمل کر کے دیکھو، آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی بارش ہو جائے گی۔ یا رزاق کو یا فتح کو آپ نے دونوں کو ملا کے اسی طرح اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب یہ 11 مرتبہ آپ پڑھ لو تو اس کے بعد جو آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے قرآن کی سب سے مختصر سورہ، سب سے چھوٹی سورہ، دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ میں بات کر رہی ہوں سورہ کوثر کی، سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ ہے سورہ کوثر۔ سورہ کوثر کو آپ اپنے انداز میں اسی طرح صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھ لیں، صرف اور صرف 3 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر جب پڑھ لو تو آخر میں پھر وہی درود جو شروع میں پڑھا تھا آپ نے آخر میں پڑھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ ناظرین، دعا کے بھی کچھ آداب ہیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے عاجزی اور انکساری کے ساتھ، بیکاری بن کے، سر جھکا کے اور ہاتھ اٹھا کے، رو کے گڑ گڑا کے۔ جو شخص پریشان حال ہوتا ہے وہ سچ میں رو کے گڑ گڑا کے مانگتا ہے، سچے دل سے مانگتا ہے، اور جس مقصد کی نیت کی تھی اس مقصد کے لیے دعا کرو۔ میرا رب آپ کو کبھی بھی ان کلمات پڑھنے کے بعد آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ بے شک دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی سکون ہے۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی، جس مقصد کے لیے آپ نے نیت کی تھی اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقصد میں کامیاب کرے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا ہی اپنے بارگاہ الہی میں قبول کر لے، اور جو ہم نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔